السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل اس طرح ہے کہ آج جو ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں وہ معاشرے کی جو برائیوں کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی جنگ ہے کہ جن کو لے کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے ان افراد نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے اور دن رات اس جو ہے برائیوں کے خلاف وہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو سب سے پہلے مہمان موجود ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے، اور تاکہ ہم اس کیمرے کی نظر سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی کاوشوں کے حوالے سے بتا سکیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ یہ جو خاص طور پر منشیات کی لعنت ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا ورک ہے، اس کے حوالے سے تو ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم راجہ غلام اصغر عباسی صاحب، جو کہ بانی ہیں تحریک خوشبو کا سفر کا۔ میں راج صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے شخص جو ہمارے درمیان موجود ہیں، مہمان موجود ہیں، ان کا نام ملک قدیر اعوان صاحب ہے اور وہ مرکزی تنظیم برائے تحفظ انسانی حقوق شاہینز انٹرنیشنل 25 اسٹار راولپنڈی سٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں جناب ملک قدیر اعوان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جناب راجہ غلام اصغر عباسی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی تحریک کے حوالے سے جس کا نام ہے تحریک خوشبو کا سفر، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور پھر خاص طور پر جو منشیات کے حوالے سے اور پھر کے ساتھ ساتھ جو سماجی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے، جو ورک ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیوز واچ چینل کا اور جناب اپنے بھائی طارق جلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، انہوں نے بات کی منشیات کے حوالے سے۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ ہماری سب سے پہلے میں اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے ہماری بڑی بدنصیبی یہ کہ یہ منشیات جو ہم آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ نالوں کے گندگی اور نالوں کے پاس ہوتی تھی اور وہاں فروخت ہوتی تھی، وہاں پی جاتی تھی، آج وہاں سے یہ اٹھ کر ہماری درسگاہوں، یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں تک یہ چیز پہنچ گئی۔ یہ ہمیں اس لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے آج تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، آج کچھ حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں سے وہ نشے کے عادی بن کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے یہ بات کی منشیات، پہلے میں اپنا تعارف کراؤں خوشبو کا سفر۔ یہ خوشبو کا سفر، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سفر کی طرف ہم نے قدم رکھا۔ یہ تحریک میں نے 2016 میں، آج سے 4 سال پہلے 30 اپریل کو اپنے والد صاحب کے سالانہ پہ میں نے یہ کام شروع کیا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال کی میری جو کاوش ہے طارق صاحب، میری کاوش یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں علماء کرام جو ہیں ان سے میں ملا، جو ہماری مساجد ہیں ان میں ہم نے ان علماء کرام سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ایک چیز کا بتایا کہ آپ اس حوالے سے اپنے خطبات میں ذکر کریں۔ الحمدللہ وہ کامیابی ملی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے علاقے میں تقریباً 400 سے 500 لوگوں کی تنظیم بنائی، ٹھیک ہے، ترک منشیات کمیٹی کے حوالے سے، پنڈوڑا UC 17 اور 18، اور وہاں سے ہم نے یہ پروگرام، ہم نے جب مساجد میں پروگرام کیے، میٹنگ کی، پھر اس کے والے اس سے اگلا جو ہم نے لائے عمل تیار کیا کہ ہم نے پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے پنڈوڑا کی اس علاقے کی تاریخ میں نہیں ایسا ہوا کہ ہم منشیات فروشوں کے جا کے دروازوں پہ پہنچے، اور ان کے دروازوں پہ پہنچ کے ان کے ہم نے دروازے کھٹکھٹائے، انہیں بڑے پیار سے سمجھایا، انہیں ایک خط کی صورت میں لیٹر دیے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ اور یہ بہت بڑا قدم تھا ہمارے علاقے میں۔ کسی MNA، کسی MPA، کسی چیئرمین، کسی شخص نے الحمدللہ، یہ مجھ سے پہلے کسی بندے نے یہ کام نہیں کیا، اور میں یہ کام کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تقریباً 50 بندوں کے ہم پاس گئے، اور 50 میں سے الحمدللہ کہ ہماری صرف ملکات سے 35 لوگ پہلے دن ہی کام یہ چھوڑ گئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کاوش، ہماری کوشش، یہ ہمارے لیے ضروری ہے ان سے بات کرنا
کہ یار یہ کام کیوں کریں. صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے جو منشیات فروش ہوتے ہیں, جو منشیات بیچنے والے ہوتے ہیں, یہ بااثر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں. تو انتظامیہ کی طرف سے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کا پیغام سن کر یا ملاقات کرنے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا, تو جو باقی لوگ رہ گئے تھے, جو ریمیننگ لوگ تھے, ان کی طرف سے کسی قسم کی آپ کو تھریٹس آئیں یا انتظامیہ کی طرف سے, اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا ذرا. یہ طارق بھائی اس کے طبقات ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو منشیات ہمارے علاقہ میں ہے, جیسے آپ ہمارے پنڈی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, پنڈوڑا, رتا, ڈوک نجو, اپنا پیر ودائی, اس کے علاوہ جامع مسجد روڈ, کافی ایریا تقریباً ہر یوسی میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ اکثریت جو منشیات فروش ہوتے ہیں یہ بڑے لو صاحب میں ہوتے ہیں, یعنی لو سے مراد یہ کہ ان کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. یہ اس طرح منشیات فروش پڑتے ہیں کہ یہ خود نشے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے منشیات فروش بن جاتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ ایک بندہ 1000 روپیہ لے کے آتا ہے, جیسے اسے چوری کی, جو کیا اس نے, وہ جا کے اس بندے کے پاس جاتا ہے بڑے منشیات فروش کے پاس, وہ اس کو 1000 کی 10 پوڑیوں کی جگہ 11-12 پوڑیاں دے دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار باقی تم فروخت کرو. اس طرح میں چھوٹے منشیات فروش ہوتے ہیں جو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. پھر وہ 12 میں سے کیا کرتا ہے, جا کے اس میں بیرک پاؤڈر, جو آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, وہ بیچ میں شامل کرتا ہے, بعض آپ پاؤڈر شامل کرتا ہے, اور ان کو 12 کو وہ 14 میں تقسیم کر لیتا ہے. اس میں سے وہ 4 پوڑیاں اپنی نکالتا ہے, 10 وہ آگے پیچھے گھومتا ہے, لوگوں کو اس نشے پہ لگاتا ہے. اس طرح کے منشیات فروش ہوتے ہیں. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف, میں ملک قدیر امان صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا, لیکن ایسا میں آپ سے پوچھوں گا کہ انتظامیہ کا اس میں کیا کردار ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ملک قدیر امان صاحب جو ہے مرکزی تنظیم برائے تحفظ انسانی حقوق شاہین انٹرنیشنل 25 اسٹار وہ بھی موجود ہیں. میں ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی تنظیم کے حوالے سے مجھے بتائیے گا, اور اپنی تنظیم کا جو ہے وہ تعارف بتائیے گا کہ کیا کام کرتی ہے آپ کی تنظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے طارق صاحب آپ کا اور آپ کے نیوز واچ ٹی وی چینل کا شکریہ, جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہماری اپنے کیمرے کی آنکھ سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچائیں گے. ہماری جو تنظیم بیسکلی وہ تحفظ انسانی حقوق کے نام سے تقریباً ہم 11 سال سے کشمیر اور پاکستان کے ہر اضلاع میں کام کر رہے ہیں. ہمارا مین مقصد ہر اس جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں پر انسانیت کو اس کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے, اور تمام معاشرتی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہم اکثر لوگوں کے پاس گئے اور اپنی تنظیم اور بڑھائی, اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے گئے. کرتے کرتے ہم نے کافی برائیوں, منشیات کے بارے میں کافی ایکشن لیے, سیمینار کرائے, جس کی وجہ سے کافی یہ برائیاں کم ہوئیں, اور لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہو یا کوئی بھی ہو, جس کے ساتھ زیادتی ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں کے خلاف اویئرنیس دیتے ہیں. تو آپ کی تنظیم جو ہے یہ مطلب کہ گورنمنٹ کی ایڈ سے کام کرتی ہے, اپنی مدد آپ کے کیا ہے؟ ہماری تنظیم نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہماری کوئی ڈونیشن نہیں ہے, ہمارے کوئی چیریٹی وغیرہ نہیں ہے. ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ایجنسی انٹیلیجنس والے بھی آئے ایک بار ہمارے پیچھے, ہم نے انہیں فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ چیک کریں. انہوں نے چیک کیا اور آخر میں انہوں نے ہمیں سلوٹ کیا کہ آپ لوگ واحد لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ لوگوں کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارا کوئی چیریٹی وغیرہ نہیں, کوئی اس طرح نہیں, ہم اپنی مدد آپ, ہماری تنظیم میں وہی لوگ ہیں جو درد انسانیت رکھتے ہیں, جو انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں, جو برائیوں کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں, وہ شامل ہیں. اچھا ایسا میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ سے بات ہو رہی تھی, تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو آپ نے اتنا ایک مشکل اور کٹھن جو کام شروع کیا, لازمی بات ہے اس کے اندر رکاوٹیں بھی آپ کو آئی ہوں گی. انتظامیہ کے حوالے سے بتائیے گا, جو متعلقہ ادارے ہیں جس طرح ANF ہے, ان کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ان اداروں سے بھی آپ کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہوگا. ان کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ ملی ہے, کیا تعاون ملا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. طارق بھائی بہت آپ نے جو اہم سوال کیا, میرے خیال میں اہم ترین سوال ہے کہ منشیات کا پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے ان اصل جو کردار ہے ان اداروں کا ہی ہے کہ اس کی روک تھام کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. ہم بطور شہری, بطور مسلمان, بطور انسان یہ کام کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے پہ بھی فرض ہے, مگر اصل کام ڈیوٹی ان کی ہے جس کی یہ تنخواہیں لیتے ہیں. میں نہایت ہی آپ کے چینل کے تھرو ایک بات کرتا ہوں, نہایت افسوس سے, نہایت دکھ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہماری راولپنڈی میں جس طرح بیکریوں میں رس بکتے ہیں, اس طرح چرس,
पाउडर शराब बिक रही है। तो ये किसकी कोताही है राय साहब, ये किसकी कोताही है? ये कोताही मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये कि जो लोग तनख्वाहें ले रही हैं उनकी कोताही है। क्या उनको ये नजर नहीं आता कि वो एक पुलिस वाला कभी एक बच्चा जो पतंग उड़ा रहा है उनके घर में घुस जाते हैं बगैर इजाजत के, वो पतंग उड़ाने वाले बच्चे को या उसके बड़ों को पकड़ के ले जाते हैं, मगर उनको ये नजर नहीं आ रहा था यार इस घर में चर्स बिक रही है, इस घर में पाउडर बिक रहा है, इस घर में शराब बेची जा रही है। इनको सब चीज का इल्म होता है। मैं तारिक भाई अर्ज करता हूँ कि मैंने 35 लोगों को अपने पास से इलाज करवाया, जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए मैंने लेके इलाज करवाया। मैं कहता हूँ एक मंशियात का आदि उसे आप प्यार से सिर्फ खाना खिला दें, बाकी बातें छोड़ें, इलाज करवाएं, खाना खिला दें, वो आपको पूरे इलाके के एक एक बंदे का नाम बता देगा, ये फलां चौधरी, फलां मलक, फलां 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 ये कामकार है। ये किस तरह फिर जो मुतलका एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है? अब अच्छा मैं अब बात करता हूँ कि जैसे अब न्यू टाउन के हमारे एसएचओ मिर्ज़ा जवेद साहब हैं, एक अच्छे इंसान है। इन्होंने मेरे साथ 2017 में बहुत ताउन किया और एक बार ऐसी पोजीशन आई कि पूरे इलाके में एक बंदा चर्स की गोली बेचने वाला नहीं था। पूरा इलाका साफ कराने में इनका और गुलाम अस्कर चांडियो साहब हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार था। मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ आपके चैनल के थ्रू। अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह एसएचओ साहब आए हैं और बदनसीबी ये है कि एसएचओ साहब के जो काम और से इन जराइम को ख़त्म करना, इनको किसी और तरफ लगा दिया जाता है। अब जैसे मैच शुरू हो गए हमारे इलाके में, ये आते गए मैच शुरू हुए, 1.5 माह ये इस ड्यूटी पे रहे कि उन खिलाड़ियों की हिफाजत करते रहे। उसके बाद वो ख़त्म हुए, मैच ख़त्म हुए, पतंगबाजी शुरू हो पड़ी। अब ये चारे उधर पतंग की तरफ भागने शुरू हो पड़े कि पतंगे ना उड़ें। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया। अब हम इस तहरीक को हमने चलाया था, अभी जो हमने शुरू किया था 2 माह पहले, कोरोना से पहले तारिक भाई 4 मसाजिद में हमने प्रोग्राम किए। हमारा प्रोग्राम था कि उसके बाद 4-6 मसाजिद में प्रोग्राम करके कि हम बड़ा ऑपरेशन करेंगे। नहीं भाई साहब, मैं फिर सवाल हुई वो तो आप अपनी मदद आपके तहत या जो लोग हैं आप जैसे जो दर्द दिल रखते हैं और इस माशरे का और जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको बचाने के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी इंतजामिया का जो किरदार है, मैं ये समझता हूँ अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर चाहे तो उसके इलाके के अंदर जो है वो कोई भी जराइम नहीं हो सकता। तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये जो मुंशियात है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें जो इंतजामिया है मेरा ख्याल है कि उसका किरदार ना होने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने जो बात की ना होने के बराबर है। अगर कोई अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की है मिर्ज़ा साहब की, अच्छा ऑफिसर है भी तो उसको चलने नहीं दिया जाता। उसके जो नीचे लोग हैं वो अपने बड़े तरीके से गेम डालते हैं, उनके असरात के अपना एक स्पाई है उसके तलकात के अपना एसएचओ से ज़्यादा ऊपर हों, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके ऊपर मंथलियाँ देते हैं। ये एक अफसोस और दुख की बात है। और इसके लिए तारक भाई सबसे अहम जो बात है इसको रोकने के लिए कि हम सबको बोलना पड़ेगा। अच्छा मलिक कदीर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुंशियात है जो कि हमारे माशरे में जो है एक नासूर की सूरत अख्तियार करता जा रहा है, अभी भी मतलब मेरा भी अगर जाना हो शहर के अंदर तो मैं देखता हूँ कि जो नौजवान हैं, जो औरतें हैं, वो इसकी लत में जो है वो सड़कों के ऊपर पड़े हुए और इंतजामिया की गफलत है इसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार होना चाहिए बाहैसियत माशरे की और फिर इंतजामिया के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इंतज़ामिया की बहुत इसमें कमज़ोरी है। हमने काफ़ी दफ़ा ऐसा किया है, मंशियात का रेट हुई है लेकिन वो उठा के ले गए, आगे जाके उन्होंने शराब का पर्चा दे दिया और सुबह वो बंदा वापस आ गया। अगर थोड़ी सी इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करे हर इलाके में, तो जिस तरह और कोई करते हैं, कोई लोगों को बताएं कि जो बेच रहा है उसके बारे में बताएं, हम उनसे इनाम भी देंगे, उसका नाम भी सीधा राग में रखा जाएगा, तो ये चीज़ चंद माह में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है ना वो इंतज़ामिया, जब तक हमारी अच्छे लोग भी हैं हमारी इंतज़ामिया में जो ताउन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए होते हैं, वो खुद उनका बीच में शेयर होता है, वो सब मिल के कर रहे हैं। इसके लिए हमें खुद उठना पड़ेगा, हर बंदे को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिस तरह ये कोरोना हुकूमत ने कहा है खतरनाक चीज़ है, एक बंदे को होगा पूरा घर इफेक्टिव होगा, इसी तरह जिस घर में एक बंदा मंशियात पे लग जाता है ना उसकी पूरी नस्ल इफेक्टिव होती है। और उन लोगों को सज़ा मिलती है जो ये जुर्म ही नहीं करते। उस बच्ची को सज़ा मिलती है जिसका रिश्ता इस वजह से नहीं होता कि उसका बाप पोल्ट्री है, उस माँ बाप को मुंह छुपाना पड़ता है कि यार ये फलाने पोल्ट्री के माँ बाप हैं, इसके लिए
ہمیں خود نکلنا پڑے گا اور انتظامیہ کو بھی جگانا پڑے اچھا گا. رائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چلے اس کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے ملک قدیر صاحب نے بات کی، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کرونا کو لے کر جو آپ کے ارد لوگ ہیں، پھر منشیات کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں، ترک جوا کے حوالے سے بھی آپ کا ورک ہے، اور ویسے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں کرونا کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں، جب یہ کام شروع ہوا ہم نے اپنے بھائیوں کو ایک چیز آگاہی، اصل چیز اس کی ہے، ضرورت ہے آگاہی کی، کہ آگاہی مہم ہو جس کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم اپنے درمیان میں فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے چہروں پر ماسک پہن کے اور سینیٹائزر کا استعمال کریں. یہ تو ہے ایک آگاہی مہم. اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگ نچلا طبقہ جو ہے اور مزید نیچے آ رہا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے جو آواز بلند کی ہے سفید پوش طبقے کے حوالے سے، جو الحمدللہ میری آواز کافی حد تک سنی بھی گئی اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی کہ ایک انسان جو پروفیشنل بکاری ہیں وہ تو دلیری کے ساتھ کسی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی آواز بھی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں صدقہ خیرات بھی دیں، مگر سفید پوش جو طبقہ ہے اس کے لیے یہاں پہ اس طرح نظام چلانا کافی مشکل ہوا ہے. اور خاص طور جو تاجر لوگ ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ نہ صدقہ لے سکتے ہیں، نہ خیرات لے سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی سفید پوشی رکھنی ہے. تو یہ ابھی میں نے اس کے حوالے سے میں نے یہ کیا کہ تقریباً جو میرے پاس تقریباً 50,000 تک جن لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا، تقریباً 67 لوگ تھے، کسی کا 1,000 تھا، کسی کا 2,000، کسی کا 5,000، کسی کا 10,000. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس معاف کر دیا ان لوگوں کو. تقریباً یہ 6.5 سے 7 لاکھ روپے بنتا تھا، یہ معاف کیا. اور اس ماہ میں نے اپنے جو کرایدار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کی دکانیں بند ہیں، یہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے ان کا رینٹ بنتا تھا، وہ میں نے مئی کا کرایہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کے لوگوں کی جو ہو سکتی ہے، کسی سے کے ساتھ 5,000 10,000 جو اپنے تعلق والے لوگ تھے، جو خاص طور پر ہمارے رشتہ دار تھے، جو ہمارے دائیں بائیں لوگ تھے، ان کے ساتھ مدد کی. اور یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ہم پہ فرض ہے، اس وقت ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ ہماری جو بھائی بہن ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے گلی کے لوگ ہیں، یہ نیچے نہ گریں. ماشاء اللہ رائے صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کی اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت ہے. اور میں آخر میں ملک قدیر امان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی تنظیم کے حوالے سے، پھر منشیات کو لے کر، پھر اس کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میسیج آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کوئی ایسا سفید پوش بندہ جو کوئی بھوکا نہ رہے. کسی کے حالات آپ کو ظاہر ہے آس پاس آپ کو پتہ ہوتے ہیں، تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے لوگوں کی آپ مدد کریں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. اور منشیات کے لیے آواز اٹھائیں. اور ہمارے جو شہید 25 انٹرنیشنل ہے، اس میں ہر بندے کو دعوت ہے کہ وہ آئے، جو بھی بندہ دل رکھتا ہے انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ چلے. ہم مل کر ان تمام برائیوں کا خاتمہ کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہماری اس کرونا سے تمام بندوں کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ جناب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج راجہ غلام اصغر عباسی صاحب اور ملک قدیر امان صاحب یہاں پر موجود تھے. آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں سن کر یہ جو افراد ہیں، ان افراد کو ہمیں نہ صرف بحیثیت فرد بلکہ بحیثیت معاشرہ ان افراد کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ان افراد کی مضبوطی دراصل اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے نہایتی اہم ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کا مستقبل جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.